إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معزز علماء کرام، محترم سامعین کرام و سامعات، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا بے انتہا احسان ہے میرے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی توفیق بخشی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین، جیسا کہ ابھی آپ کو اعلان کیا گیا، بتایا گیا کہ جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ لڑکیوں کی بغاوت کے اسباب۔ ایک اہم موضوع ہے اور اس موضوع پر میں کچھ اپنی باتیں وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کل کے دور میں مسلم لڑکیاں اور مسلم لڑکے بھی آج ارتداد کے دہانے پہ ہیں یا ارتداد کی طرف مائل ہو چکے ہیں، یا بہت سارے ایسے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں۔ اب اس کے اسباب کیا ہے؟ کیوں یہ لڑکیاں بغاوت کر رہی ہیں؟ جس کی پیدائش اللہ تبارک و تعالی نے فطرت اسلام پہ کیا ہے، جو توحید دل پر لے کر کے آئے ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ مسلمان ہے، وہ خود مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اس کے باوجود وہ دین اسلام سے باقی کیوں ہو رہے ہیں؟ کچھ تو اسباب ہوگا، کچھ تو سبب ہوگا جس کی وجہ سے وہ بغاوت کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ جو بھی بچہ دنیا پہ آتا ہے وہ فطرت اسلام پہ آتا ہے، توحید لے کر کے آتا ہے، سینے میں اسلام لے کر کے آتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ باغی ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ دار اللہ کے نبی نے ماں باپ کو قرار دیا، ہم کو اور آپ کو قرار دیا کہ ماں باپ نے اس کی صحیح پرورش نہیں کی، صحیح تربیت نہیں کی، اس کو دین کے بارے میں بتایا نہیں، اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، اس کو دین کی تعلیم نہیں دی، اس کو اللہ رب العالمین کا پہچان نہیں کرایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی جو نازل کی۔ آج مسلمان دینی تعلیم سے دور ہے، جبکہ ہمارا پہلا تعلیم کا جو پہلا حکم اللہ کی طرف سے ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کا تھا، کہ پڑھو، جانو اس رب کو جس نے تم کو پیدا کیا، اس رب کو جانو گے، اس رب کو پہچانو گے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ تب جان سکو گے جب تم قرآن پڑھو گے، جب تم اللہ کے نبی کی حدیث پڑھو گے، اور جب تک پڑھو گے نہیں تب تک صحیح معنوں میں تم اللہ کو پہچان نہیں سکتے، تب تک تم یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ تو آج دینی تعلیم سے دور ہونے کا ایک سبب ہے کہ ہماری لڑکیاں آج باغی ہو رہی ہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا فکر نہیں ہے، جنت کے طلبگار نہیں ہے، جہنم سے بے خوف ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان لڑکیاں باغی ہو رہی ہیں اور مسلم لڑکیاں اسلام چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ تو ایک سبب یہ ہے کہ آج دینی تعلیم کی کمی ہے، جس کی بنیاد پر بہت ساری لڑکیاں دین اسلام سے بھاگ رہی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذمہ دار بنایا، اور یہ اولادیں جو ہماری ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے قیامت کے دن سوال کرے گا، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔
اللہ کہتا ہے جہاں ہم نے بہت ساری نعمتوں کو تم کو دیا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہماری اولاد بھی ہے، ہماری بیٹیاں بھی ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی نہیں کی، تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، کیا اس کو دیا، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا۔ اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا، الا ماشاء اللہ، ہم نے یہ ذمہ داری نہیں نبھایا، ہم نے اس ذمہ داری سے کوتاہی کی، ہم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے دور رکھا۔ آج مسلمان تھوڑا سا بیدار ہوا ہے تو دنیاوی تعلیم میں اس قدر مست ہے کہ اس کو صرف دنیا کی تعلیم دکھائی دیتی ہے، دینی تعلیم سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے بہت زیادہ پڑھ لیے تو قرآن ناظرہ پڑھ لیتے، بس وہ بھی کب تک؟ 9 تک، اور جیسے ہی وہ SLC میں پہنچتا ہے اس کے بعد اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے قرآن بھی پڑھیں۔ اس کے بعد ماں باپ خود کہتے ہیں مولوی صاحب اب ہمارے بچوں کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، صبح ہی وہ ٹیوشن کو جاتا ہے، آتا ہے اسکول کو جاتا ہے، آنے کے بعد پھر اسکول کو جاتا ہے اور پھر گھر میں ہوم ورک کرنے کا رہتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے اب قرآن پڑھنے کے لیے۔ یہ وجہ ہے دین سے ہمارے بچے دور ہو جا رہے ہیں۔ ہم نے ذمہ داریاں صرف دنیا کے لیے نبھائی ہے، ہم نے یہ ذمہ داری نبھائی ہے کہ بچوں کو اچھا کھانا دے دو، اچھے کپڑے پہنا دو، اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دو، لاکھوں کی فیس بن دو، اس کے عقیدے کی کوئی فکر نہیں، اس کے ایمان کا کوئی فکر نہیں، اس کے توحید کا کوئی فکر نہیں، اس کے اخلاق کا کوئی فکر نہیں۔ ہمارے بچے ہمارے پاس رہتے کہاں ہیں؟ ہمارے بچے ہمارے پاس رہتے کہاں ہیں؟ صرف رات میں گھر میں آ کے سوتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں 7 بجے 8 بجے، اسکول جانے سے 10-15 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، جلدی تیار ہوتے ہیں، اسکول جاتے ہیں۔ ہماری بچیاں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں تعلیم دی تھی، اللہ کے نبی ایک دن مسجد سے نکل رہے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی مسجد سے نکل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں مرد اور عورت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ صحابہ ہیں، زمین پہ سب سے بہترین مخلوق ہے، جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تو ہم ہدایت پہ ہوں گے۔ وہ صحابہ، وہ صحابیات جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، وہ سب آپس میں چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابیات کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کی بندی تمہیں راستے کے بیچ میں چلنے کا حق نہیں ہے، اور صحابہ سے کہا کہ تم راستے کے کنارے پہ نہ چلا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابیات نے سنا تو وہ راستے کے کنارے سے دیواروں سے ایسا چپک کر کے چلتی تھی کہ ان کے کپڑے دیواروں سے الجھ جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں وہ سب کچھ کرتی ہیں۔ ہم نے عورتوں کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا کر دیا ہے کہ ہم نے مسجد کے دروازے بھی ان کے لیے بند کر دیا۔ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے یہ کہ عورتوں کو آج مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کیا زانی آتے ہیں، وہاں کیا شرابی آتے ہیں، وہاں کون لوگ آتے ہیں؟ مسجد میں اللہ سے ڈرنے والے لوگ آتے ہیں، توحید والے آتے ہیں، ایمان والے آتے ہیں۔ جہاں پہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابیات اللہ کے نبی کے ساتھ آ کر کے نمازیں پڑھتی تھی، آج اس مسجد کا دروازہ ہم نے بند کر رکھا ہے۔ دین کا کوئی راستہ ہم نے اس کے لیے کھلا نہیں رکھا ہے، سارے راستے ہم نے عورتوں کے لیے بند کر رکھے۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ موحد ہیں، توحید پرست ہیں، اہل حدیث ہیں، جنہوں نے اپنی عورتوں اور اپنی بہن بیٹیوں کے لیے مسجد کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف ہماری عورتوں کا نہیں ہے کہ صرف ہماری عورتیں باغی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ امت مسلمہ کی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے دین کی تعلیم کا دروازہ ہم نے بند کر رکھا ہے، جن کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ آج باغی ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ غیروں کے ساتھ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کے اختلاط سے منع کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دروازے عورتوں کے لیے خاص کر دیے تھے کہ یہ جو دروازہ ہے اس سے صرف عورتیں آئیں گی، اسی دروازے سے عورتیں باہر جائیں گی، کسی مرد کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت نہیں ہے، کوئی مرد اس دروازے سے باہر نہیں جائے گا۔
لیکن آج ہماری عورتیں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں. مسئلہ یہی ہے نا, ہماری عورتیں آج بازار کی زینت بنی ہوئی ہیں. یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایمان کی کمزوری, عقیدے کی کمزوری, اللہ کے خوف کی کمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جب ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے, زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے, ایک عورت ہے جو زانی تھی, جو زنا کرتی تھی. اس زمانے میں زنا عام تھا, شراب نوشی عام, سارے گناہ عام تھے, کیونکہ کوئی روکنے والا نہیں تھا, کوئی بتانے والا نہیں تھا. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, ایک عورت ایسی تھی جو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے زنا کرتی تھی, زنا میں ملوث تھی وہ. لیکن اللہ کے ڈر اور خوف دیکھیے, اللہ رب العالمین نے ان کو توحید نصیب کی, ان کو ایمان نصیب ہوا. وہ مومن ہوتی ہیں, صحابیہ ہوتی ہیں, ایمان قبول کرتے ہیں. لیکن اس عورت نے جس آدمی سے زنا کروانا تھا یا زنا کرتی تھی, زنا کرواتی تھی, اس آدمی کو بھی اللہ نے توحید نصیب فرمائی, وہ بھی مسلمان ہو گیا. دونوں ایک دن تنہائی میں ملتے ہیں, دونوں تنہائی میں ملتے ہیں, کوئی نہیں ہے, اکیلے دونوں ہیں. یہ دونوں ہیں. اس مرد نے اس پرانی عادت کی بنیاد پر اس عورت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کہ اس کے ساتھ پھر وہی زنا کرے. اس عورت نے اس شخص کو کہا, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ الشِّرْكَ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ, اللہ کے بندے رک جاؤ, رک جاؤ, اسلام آ چکا ہے, شرک کو اللہ نے مٹا دیا ہے. اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے, ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اب ہم یہ گناہ کریں, یہ جرم کریں. اللہ کا ڈر پیدا ہوا, اللہ کا خوف سینے میں پیدا ہوا, اللہ کو اس نے پہچانا, جہنم کے عذاب کا خوف پیدا ہوا. تو اس عورت نے اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا اور ساتھ اس آدمی کو بھی بچا لیا. آج کتنے مواقع ہیں, آج کتنے مواقع ہیں, اور آج زنا عام ہو گیا ہے, زنا بالکل عام ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج لڑکیوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے, اسے پردے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے. آج لڑکیاں بے پردہ ہو کے نکل رہی ہیں, صرف جسم کا پردہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام نے عورتوں کی آواز کو بھی پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے, جسم کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے. اس کے جسم کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اللہ نے کہا عورتوں اپنے گھروں میں تم ٹھہری رہو. لیکن آج ہماری عورتیں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں. جس عورت کی تقدس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اگر کوئی تمہارے گھروں میں جھانک لے, کسی سوراخ سے, کھڑکی سے, دروازے سے, کہیں سے بھی تمہاری اجازت کے بغیر جھانک لے, تو اس کی آنکھیں پھوڑ دو, کوئی گناہ نہیں ہوگا, اس کی کوئی دیت نہیں ہے, تمہارے اوپر کوئی جرم نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس گھروں میں عورتیں, اس گھر میں عورت رہتی ہے, اس کی تقدس کا حفاظت کرنا ہے, اس کی عزت کا حفاظت کرنا ہے. لیکن معاف کیجئے, مجھے کھل کے کہنے دیجئے, آج ہماری عورتوں نے اپنی عزت کو, اپنے وقار کو, اپنے تقدس کو خود پامال کیا ہے. آج وہ بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے. ہماری ماں اور بہنیں بازاروں میں زیادہ نظر آتی ہیں. مسجدوں کے دروازے تو ہم نے بند کر رکھے ہیں, گھروں میں اس کے لیے ٹھہرنے کے لیے کوئی زیادہ وجہ نہیں ہے, وہ باہروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو خود باہر لا کر کے کھڑا کیا. ایک نتیجہ یہ ہے, جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ہماری بیٹیاں, ہماری بہویں, ہماری مائیں, سب کوئی گناہوں کی طرف چلے جا رہے ہیں. اور پھر بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور غیروں کے فریب میں آ کر کے وہ مرتد ہو جا رہی ہے. تو ضروری ہے کہ اپنے بہن بیٹیوں کو اسے پردے میں رکھا جائے, اس کی ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے. بغاوت کا ایک سبب یہ ہے کہ ماحول درست نہیں ہے, ساتھی درست نہیں ہے. اگر برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برا ہونا کوئی بعید کی بات نہیں ہے. برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گا, اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گا. آج ہماری عورتیں, ہماری ماں اور بہنیں, ہماری بیٹیاں موبائل کے ذریعے سے برائیوں میں اس قدر غرق ہو چکی ہیں کہ آج برائیاں ہمارے بستر تک آ چکی ہے. غیروں کی آوازیں ہمارے بستر تک آ چکی ہیں, غیروں کی تصویریں ہمارے بستر تک آ چکی ہیں. ساری برائیاں, ہم نے دروازے چاہے جتنے بھی مضبوط بنا لیے ہو, ہم نے دیواریں چاہے جتنے بھی مضبوط بنا لی ہو, ہم نے ان کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے وہ سارے گناہوں کے اسباب ہم نے ان کے ہاتھ پہ دے دیا ہے, جس کی بنیاد پر وہ باقی ہو رہی ہیں. ان کو باہر اچھے لگتی ہیں,
باہر کے لوگ اچھے لگتے ہیں، آپ گھر والے ٹوکو، ان کو روکو، ان کے اوپر پابندیاں لگاؤ تو گھر والے ہی اس کے دشمن لگنے لگتے ہیں، پھر ماں باپ کے بھی باغی ہو جاتے ہیں، پھر اپنے سے وہ دشمنی رکھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پابندیاں کرتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، یہ بات آج سے 100 سال 200 سال پرانے زمانے کی بات آج کیا کرتے ہو؟ آج ترقی کا دور ہے، آج ترقی کا دور ہے، مرد عورت کندھے سے کندھے ملانے کا دور ہے، سب ساتھ میں چلیں گے، ترقی کریں گے۔ اور پھر عورتوں کو اس میڈیا والوں نے، مغربی تہذیب نے ان کو ان کے گھروں سے نکال کر کہیں ہوٹلوں پہ لا کے رکھ دیا ہے، کہیں اور دکانوں پہ لا کے رکھ دیا ہے، ہر جگہ آج عورتیں نظر آتی ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کو دی تھی کہ عورتوں تم گھر سنبھالو، مرد تم اس کی ذمہ داریاں سنبھالو، لیکن آج دنیا کی لالچ نے، دنیا کی ہوس نے، پیسوں کی ضرورتوں نے آج ہماری بیٹیوں کو ہمارے گھروں سے نکال کر کے دکانوں کی زینت بنا کے رکھ دی ہے، وہ کمانے کے لیے نکلتی ہے۔ تو ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ اکیلے تنہا جہاں چاہے جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تقدس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے ایک رات سے زیادہ یا کہیں لمبے سفر تنہا کرنے سے منع کر دیا کہ آپ نہیں سفر کریں گی، آپ کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے، کوئی آپ کے ساتھ مرد ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ سفر کریں گی۔ لیکن آج تنہا سفر ہے، تنہا سفر کرتے ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں فکر کرے۔ ایک سبب یہ ہے کہ مخلوط تعلیم، مخلوط تعلیم۔ آج آپ کے بھی بچے، میرے بھی بچے، مسلمانوں کی کمزوری، مسلمانوں کی کمزوری کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے۔ دشمن باہر ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹنے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے پاس جو کمزوریاں ہیں، ساری کمزوریوں کے ساتھ ساتھ مخلوط تعلیم کی کمزوری ہے۔ ہمارے پاس اپنا کوئی اسکول نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا کوئی کالج نہیں ہے، ہماری بیٹیاں بن سور کر کے، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ روزانہ 6 گھنٹے بیٹھتی ہیں کلاسوں میں۔ سوچئے ذرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی مرد عورت تنہائی میں نہ اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر 2 تنہائی میں ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا، تیسرا شیطان ہوگا جو تمہیں برائی کرنے پر، جو تمہیں غلط کام کرنے پر ابھارے گا۔ آج ہماری بیٹیاں 6 گھنٹے 7 گھنٹے غیروں کے ساتھ ایک ہی بینچ میں بیٹھ کر کے غیر مہذب نصاب پڑھتے ہیں، جہاں پہ عریانیت ہوتی ہے، جہاں پہ فحاشی ہوتی ہے، جہاں پہ ساری برائیوں کے اڈے آج بنا کر رکھ دیے ہیں اسکولوں اور کالجوں کو۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو وہاں پہ لے جا کر کے جوڑا ہے، ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی صرف لڑکیوں کی اسکول میں پڑھے، لیکن ایسا نظام نہیں ہے ہمارے پاس۔ مسلمانوں کے محلے میں آپ کو شادی محل تو ملے گا، لیکن اسکول نہیں ملے گی۔ مسلمان ہر محلے میں 2 4 شادی محل بنا لیتے ہیں، لیکن اسکول نہیں کھولتے ہیں، یہ نہیں کھولتے ہیں۔ غیروں کے اسکولوں میں بٹھا کر کے ہم اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی نیلامی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے وہ سارے راستے آسان کر دیے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ بغاوت کرتی ہے۔ اور جب ایک مسلمان لڑکی باغی ہو جاتی ہے، جب غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، جب وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، جب وہ مرتد ہو جاتی ہے، تو امت مسلمہ چیخ پڑتی ہے، آواز کرتی ہے، دیکھو ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہے، ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کوئی اسکول کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس کے لیے دینی نظام کا تعلیم اس کو کیوں نہیں دیا؟ اپنے گھروں کو اسلامی ماحول کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے اس کے لیے مسجد کے دروازے کیوں بند کیے؟ سارے راستے بند کرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں؟ بھاگ نہیں رہی، ہم بھگا رہے ہیں اسے۔ الفاظ ہو سکتا ہے کہ آپ کو برا لگے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہر محلے میں 3 4 5 مسجد ہے نا۔ مسجدیں کون اپنے پیسے سے بنا رہا؟ اپنے پیسے سے ہم بنا رہے نہیں بنا رہے، اس کے لیے چندہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، 2 سال 4 سال محنت کرنے کے بعد ایک مسجد بناتے ہیں۔ تو میرا ماننا ہے کہ جہاں مسجد بنا رہے ہیں ہم چندے کر کے، میرا ماننا ہے کہ اسی طرح سے آپ چندہ کیجئے، اسی طرح سے آپ محنت کیجئے اور اسکول بنائیے اپنے لڑکیوں کے ایمان اور عقیدے اور اس کے جسموں کی حفاظت کے لیے۔ ہم نے کیا نہیں کیا؟ جتنے لوگ بیٹھے سوچ کے دیکھیے، الا ماشاءاللہ اکثر لوگوں کے بیٹے اور بیٹیاں مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خود میرے بیٹے مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صرف بیٹیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہمارے بیٹیوں کی اور ساتھ ساتھ بیٹوں کے بھی ایمان کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اس کو ماحول دیجئے،
پھر اگر وہ باغی ہوتے ہیں، پھر اگر وہ بغاوت کرتے ہیں، پھر وہ مرتد ہوتے ہیں، تو پھر اس کی قسمت وہ. لیکن ہم نے اس کے لیے کوئی راستہ تو بنانا ہے نا. کیا کیا ہم نے، کیا کیا ہم نے ان کے لیے. ادھر سے آوازیں بہت آ رہی ہیں، آپ لوگ اتنا کیوں بات کرتے ہیں؟ اللہ کے بندے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ اس قدر بات کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ کی باتوں کے باوجود اگر ہمارے دلوں میں، ہم محفلوں میں بیٹھ کر کے بھی یہ بے خوفی ہے اور اس طرح سے دوسری دنیاوی باتوں میں ہم ملوث ہیں، تو لگتا ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. ان محفلوں میں اگر آپ کو بات ہی کرنا ہے تو آپ محفل سے دور چلے جائیں، آپ کی آواز یہاں تک آ رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اس کی الگ تعلیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے الگ درسگاہ کی ضرورت ہے، جس کا انتظام ہم کو کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو ایسے بیٹھ کر کے آپ جتنے بھی پروگرام کرو پروگرام کامیاب ہوں گے. آپ آئیں گے، ہم آئیں گے، سنانے والے سنائیں گے، سننے والے سنیں گے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ ہر محلے کے اندر لڑکیوں کے لیے الگ تعلیم کا نظام ہو، جہاں پہ دینی تعلیم ہو، جہاں پہ دنیاوی تعلیم بھی ہو. دنیاوی تعلیم کے میں مخالف نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی بچیوں کو نہ پڑھائیے، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے. میں اس بات کا مخالف ہوں کہ ایک ساتھ تعلیم نہ دی جائے. آج کیا ہے، جب بچے ہمارے LKG UKG فرسٹ سیکنڈ میں رہتے ہیں تو لڑکے اور لڑکیوں کو الگ بٹھایا جاتا ہے، بچوں کو الگ بٹھایا جاتا ہے، بچیوں کو الگ بٹھایا جاتا ہے. لیکن یہی بچے جب اونچے کلاس میں پہنچتے ہیں، جب یہ ہائی اسکول میں پہنچتے ہیں، تو ان کو ایک ہی ساتھ بٹھایا جاتا ہے، ایک ہی بینچ پہ بٹھایا جاتا ہے. اب ایک ساتھ ایک ہی بینچ میں جو بچے اور بچیاں 6 گھنٹے روز بیٹھیں گے، تو آپ گارنٹی دے سکتے ہیں، ہم گارنٹی دے سکتے ہیں اس کے ایمان کی کہ وہ نہیں بگڑیں گی؟ اگر اتنی مشکلات کے باوجود بھی اگر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ابھی تک بچا کے رکھا ہے. ہمیں سر جوڑ کے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، ایسے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا اور اپنے محلے اور اپنے گاؤں کے اندر ایسے اسکول اور ایسے کالجز کی فکر کرنی پڑے گی تاکہ ہمارے بچوں کے ایمان اور عقیدے اور اس کے جسم کی حفاظت کی جا سکے. تو مخلوط تعلیم انتہائی خطرناک ہے. ایک تو مخلوط تعلیم، اور وہاں کے نصاب جو ہوتے ہیں، نصاب ہیں وہ غیر اخلاقی نصاب بھی آج پڑھائے جاتے ہیں. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی بالغ کر دیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں پڑھا دی جاتی ہیں جو کبھی ہم بڑے ہو کر کے جانتے تھے. تو ان چیزوں کو کیسے روکا جائے، اپنے بچوں کو کیسے بچایا جائے، کیسے ان کو مرتد ہونے سے روکا جائے؟ تو سب سے پہلے تو ان کے لیے تعلیم کا انتظام الگ ہونا پڑے گا، الگ کرنا پڑے گا، تاکہ ان کے آنے کا، ان کے جانے کا، ان کے پڑھنے کا کسی مرد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج ایسا نظام نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے بچیوں کے ہاتھوں پہ بڑے بڑے موبائل ہیں، ہر ایک کا کانٹیکٹ نمبر ہے، یہ گرل فرینڈ ہے، یہ بوائے فرینڈ ہے، اور سب کی باتیں چلتی ہے. ہم نے کبھی تحقیق کیا؟ ہم نے کبھی سوچ کے دیکھی؟ ہم نے کبھی اپنے جوان بچے اور بچوں کا موبائل چیک کیا کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہیں، کس کا میسج آتا ہے، کس کو وہ میسج کر رہی؟ کبھی نہیں چیک کیا. ہم کو یقین ہے ہماری بچی کے اوپر، ہم کو یقین ہے ہمارے بچے کے اوپر ایسی کوئی غلطی وہ نہیں کریں گے. یقین اچھی بات ہے، یقین اچھی بات ہے، اپنی اولاد کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن اندھا بھروسہ کرنا اس کو بگاڑ دیتا ہے. وہ بگڑ جاتے ہیں، باہر اس کو بگاڑنے والے بہت سارے لوگ ملتے ہیں. ہمارے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہمارے بچوں کے وقت زیادہ نہیں گزرتے ہیں. صبح دن بھر تو وہ اسکولوں میں رہتے ہیں، کالجوں میں رہتے ہیں، اس کے آنے کا انتظام نہیں، اس کے جانے کا انتظام نہیں. آج بہت ساری لڑکیاں اکیلے آتی ہیں، اکیلے جاتی ہیں، اسکولوں میں جا کے بیٹھتی. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے ایمان اور عقیدے اور اس کے جسم کی حفاظت کریں. اس کے لیے جتنا پیسہ لگے گا ہم دیں گے، جتنا خرچ ہوگا اٹھائیں گے، لیکن اس کے لیے ہم وقت نہیں دے پاتے ہیں. تو ایک سبب یہ ہے، اور ایک سبب یہ ہے دوسرا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ
دیر سے شادی کرنا. آج لڑکیوں کی شادی دیر سے ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تعلیم. لڑکے آج نہیں پڑھ رہے، مسلمان لڑکے بہت کم پڑھ رہے ہیں اور مسلمان لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں. اور جب لڑکیوں کا رزلٹ اچھا آتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اب ہماری بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا اور آگے بڑھانا. ہمارے بچے تو SLC کے بعد سیکنڈ پیو تک پڑھنے کے بعد تو چھوڑ ہی دیتے ہیں. اب یہ بچیاں جب ڈگری کر لیتی ہے، ان کی عمر اتنی ہو جاتی ہے اور پھر ان کے معیار کے لڑکے جب نہیں ملتے ہیں شادی کرنے کے لیے، جب رشتے آتے ہیں تو یقین مانیے ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ایسے معاملات آئے ہیں. جب لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں تو وہ یہ کہہ کر کے سب سے پہلے ٹھکرا دیتے ہیں، مولوی صاحب ہماری بچی ڈبل ڈگری کی ہوئی ہے، ہمارے بچوں نے اتنی پڑھی ہوئی ہے، میں اس لڑکے کو اپنی بچی کیسے دے دوں؟ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے اس کے معیار کے بچے نہیں مل رہے ہیں. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے معیار کے غیروں میں تلاش کرنے لگتے ہیں اور خود ہی اپنا شوہر تلاش کر کے وہ غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے. یہ کوئی جاہل لڑکیاں نہیں بھاگ رہی، یہ پڑھی لکھی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ہم اپنے سے کم پڑھے لکھے لڑکے سے کیسے شادی کریں گے. اور ایک بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں، شادیوں کے مہنگائی کا. شادی مہنگی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آج زنا آسان ہو گیا. کوئی شادی 10 12 15 لاکھ سے کم میں آج نہیں ہو رہی. غریب لڑکیاں جن کے گھر میں 2-3 لڑکیاں ہو، وہ اپنی بڑی بہن کی شادی کی پریشانیوں کو دیکھ چکی ہوتی ہے کہ ان کے والدین نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے اس کی شادی کے لیے. اب وہ سوچتی ہے کہ اب میری شادی کا عمر آ گیا، اب میں شادی کے لائق ہو گیا، اب میرے بچے ماں باپ کیا کریں گے میرے لیے. اس لیے وہ خود ہی اپنے رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو اتنے سارے اسباب ہیں، بہت سارے اور ہو سکتے ہیں. جتنا مجھے سمجھ میں آیا میں نے آپ کو بتایا. تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ والوں، دور دور سے آپ آئے ہو، اس میں کوئی تو ایسا ہوگا اس محفل کے اندر جو یہ درد رکھے کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے، اپنی لڑکیوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے ہم الگ اسکول بنائیں گے، لڑکوں کے لیے الگ اسکول بنائیں گے، ان کی شادیوں میں آسانیاں کرنے کی کوشش کریں گے. ورنہ ایسے پروگرام آپ جتنے بھی چاہو کرا لو، اگر اس کو زمینی استر پر نہیں اتارا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ. جب خاتمہ فرما، ایمان بالخیر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.